اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو خصوصی ٹوائلٹ پاک کرنے والوں کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تاکہ جو لوگ ٹوائلٹ پاک کرنے میں بڑی پریشانی محسوس کرتے ہیں ان کو آسانی ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹوائلٹ فقط پر پانی سے پاک ہو سکتا ہے۔ اگر پر پانی سے پاک کرنے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت پانی بہانا پڑتا ہے، جس سے یہ پورا دریا بن جاتا ہے اور پھر اس پانی کو اٹھانا اور صاف کرنا درد سر بن جاتا ہے۔ پر پانی سے پاک کرنا چاہیں تو یقیناً پاک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر آسانی کے لیے قلیل پانی سے بھی ٹوائلٹ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب قلیل پانی سے اگر ٹوائلٹ کو پاک کریں گے ہم تو ایسی صورت میں جو پانی نیچے گرے گا، اگر ہماری ٹوائلٹ میں ڈرینیج سسٹم بنا ہے، کوئی گٹر بنی ہوئی ہے تو پاک کرنے کے بعد سارا پانی اس میں ڈال دیں گے ہم۔ لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ٹوائلٹ میں ڈرینیج سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گٹر بنایا ہی نہیں جاتا۔ یہاں کے قوانین کے تحت اگر گٹر بنانا چاہیں تو اسپیشل پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ وہ ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں، تو اگر قلیل پانی سے پاک کریں گے تو پانی تھوڑا سا نیچے گرے گا، جس کو اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اور آیت اللہ ثانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی پاک کرنے کے بعد نیچے گرتا ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ سالہ نجس ہوتا ہے، وہ پانی نجس ہوتا ہے احتیاط واجب کے طور پر۔ تو اب اس پانی کو اٹھانا لازمی ہے یا گٹر میں ڈالنا لازمی ہے۔ اگر گٹر ہوتا تو ہم گٹر میں ڈال دیتے، لیکن گٹر نہیں ہے تو پھر اس پانی کو اٹھانا پڑے گا۔ جب وہ پانی اٹھا لیا جائے گا تو پھر وہ حصہ بھی پاک ہو جائے گا، جو زمین پر پانی گرا ہوا تھا وہ والا حصہ جو نجس ہو گیا تھا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ تو عملی طور پر ہم شروع کرتے ہیں کہ قلیل پانی سے ٹوائلٹ کو کیسے پاک کیا جائے۔ تو اب شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ٹوائلٹ میں سامان پڑا ہوا ہے وہ سارا سامان نکال لیا جائے، لہٰذا ہم بھی سارا سامان نکال لیتے ہیں۔ ایک کر کے یہ والنٹیئر ہمارے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی خاطر ساتھ ہیں، اور یہ جو ٹوائلٹ ہے میں آپ کو دکھا دوں، اس میں کہیں پر بھی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، اور ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو پانی گرے گا وہ پانی ہمیں اٹھانا پڑے گا بعد میں کسی بھی طرح سے، لہٰذا وہ بعد میں ہم اٹھائیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قلیل پانی سے اس کو کیسے شروع کیا جائے اور کیسے پاک کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے والنٹیئر کے ہاتھ میں یہ قلیل پانی کی ایک بوتل ہے، اور اسی بوتل سے یہ پوری ٹوائلٹ پاک ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، اتنے ہی پانی سے پوری ٹوائلٹ پاک ہو جائے گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، اور شروع اس طرح سے کریں گے کہ پہلے ذہن میں رہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں اگر کوئی پانی وغیرہ قطرہ وغیرہ گرا ہوا ہے تو وہ قطرہ نجس ہے، یا اگر وہ پانی کیا نام ہے زمین پر سے لگ کر ہمارے پیروں پر لگے گا تو ہمارے پیر بھی نجس ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ٹوائلٹ کی بھی اکثر چیزیں پاک ہوتی ہیں، بس جو نجس ہوتی ہیں ان کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ ٹوائلٹ کا یہ اوپر والا حصہ یہ نجس نہیں ہوتا ہے عام طور پر، یہ پاک ہوتا ہے۔ یا ٹوائلٹ کا یہ والا حصہ جو سائڈز ہیں ٹوائلٹ میں، یہ عام طور پر نجس نہیں ہوتی ہیں، یہ پاک ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان کو اگر ٹوائلٹ صاف بھی کرنا چاہیں تو پہلے اس ایسے حصے کو دھونا چاہیے کہ جو نجس نہ ہو، لہٰذا ہمارا کپڑا یا جس چیز سے ہم صاف کر رہے ہیں وہ نجس نہ ہونے پائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس طرح سے کہ اوپر سے اس کو پہلے صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ویٹ ٹیشو استعمال کیا ہے، لیکن ویٹ ٹیشو کی جگہ آپ کوئی دوسرا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں صابن لگا ہوا ہو، ایسا کوئی کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اوپر سے، وہاں جہاں جو حصہ نجس نہیں ہے وہاں سے اس حصے کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ سارا حصہ پہلے کمپلیٹ صاف کر لیں گے ہم۔ اور جیسے جیسے صاف ہوتا جائے گا ہم ایسے حصے میں آتے جائیں گے کہ جہاں پر مزید وہ حصہ نجس نہ ہو، فقط اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑے۔ یہ اوپر سے صاف ہو گیا، یہ ایک طرح سے سائڈوں سے بھی صاف ہو گیا، اور یہ سامنے والے حصے سے بھی اب صفائی ہو گئی ہے ہماری، اور اس کے بعد وہ دوسری سائڈ والی ہے وہاں سے بھی ہم نے بالکل صاف کر لیا۔ اب یہ جو اس میں مٹی وغیرہ جمی مٹی وہ تو صاف ہو گئی، لیکن کپڑا ہمارا ابھی بھی نجس نہیں ہوا، لہذا ابھی ہم اور ایسی چیزوں کو صاف کریں گے کہ جو ابھی نجس نہیں ہے، فقط صاف کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اور نیچے والا حصہ جو جیسے یہ والا حصہ ہے جس کو ہم ڈھکن کہیں گے اس کا،
یہ سارا حصہ ہم صاف کریں گے، اور اسی طرح سے یہ پیچھے والا حصہ، یہ سارا حصہ جو ہے صفائی بھی ہو جائے گی اور آخر میں طہارت بھی ہو جائے گی، یعنی پاک بھی ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ٹوائلٹ صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہو جائے گا. تو چونکہ یہ صاف ہو گیا لہٰذا ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد یہ حصہ بھی جو اس کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر نجس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح سے. اور جہاں جہاں پر بھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ حصہ فقط صاف کرنا پڑے، اس حصے کو ہم پہلے صاف کر لیتے ہیں. تقریباً یہ والا حصہ بھی صاف ہو گیا، اس کے نیچے والا حصہ بھی صاف ہو گیا. اب جو اس کے بعد والا حصہ ہے، یہ دوسرا پورشن، اس دوسرے پورشن کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ نجس بھی ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نجس نہ ہو. لازمی نہیں ہے کہ یہ والا حصہ ضرور ہم نجس سمجھیں. عام طور پر یہ بھی نجس نہیں ہوتا ہے. وہ سارے افراد کے جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم ہم یہ ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، تو جب ہم ٹوائلٹ استعمال کرنے جاتے ہیں تو یہ ٹوائلٹ نجس ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے یہ اگر خشک ہے اور آپ کا بدن بھی خشک ہے، تو چاہے کوئی نان مسلم بھی آ کر یہاں پر بیٹھا ہوا ہو تو یہ حصہ نجس نہیں کہلائے گا، یہ حصہ پاک ہی کہلائے گا. ہاں اگر گیلا ہو گیا ہے اور نان مسلم آ کے پہلے بیٹھ چکا ہے تو پھر یہ والا حصہ نجس کہلائے گا. تو دونوں صورتوں میں اگر عام طور پر جو گھروں میں ٹوائلٹ استعمال ہوتی ہے اس میں تو یہ والا حصہ نجس نہیں ہوتا. تو پہلے ہم اسی حصے کو صاف کر لیتے ہیں. یہ ہم فرض کرتے ہوئے کہ یہ نجس نہیں ہے، لہٰذا اس کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ یہ والا حصہ بھی ایک طرح سے پہلے صاف ہو جائے. پھر ہم پانی ڈال کر اس کو پاک بھی کر لیں گے. اب اس کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں. اب یہ والا حصہ جو ہے یہ نجس ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کا اگلا حصہ بھی اور اس کا پچھلا حصہ بھی. پچھلے حصے میں آپ دیکھ لیں کہ گندگی لگی ہوئی بھی ہے، اگلے حصے میں پیشاب کے کچھ قطرے لگے ہوں تو یہ نجس کہلا سکتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے سائڈوں والا حصہ صاف کر لیتے ہیں جس میں نجاست کا امکان کم ہوتا ہے. سائڈ والا حصہ جو ہے اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں. بعد میں اگر فرض کریں کہ کپڑا کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ جو نجس تھی تو کوئی حرج نہیں، وہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجس کر دے اس لیے کہ کپڑا نجس ہو گیا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جب بعد میں ہم قلیل پانی سے اس کو پاک کریں گے تو وہ جگہ بھی کہ جو پہلے پاک تھی اور ہمارے کپڑے کی وجہ سے نجس ہو گئی وہ بھی پاک ہو جائے گی. اب یہ حصہ بھی پاک ہو گیا. سب سے آخر میں ہم یہ والا حصہ کریں گے اس لیے کہ یہ والا حصہ گندگی سے بھرا ہے اور یہ نجس ہے، اس لیے اس حصے کو ہم سب سے آخر میں کریں گے. اس سے پہلے جو ٹوائلٹ کا بیرونی حصہ ہے، باہر والا حصہ، اس باہر والے حصے کو ہم پاک کر لیتے ہیں. اگر یہ نجس ہے تو پاک، ورنہ اگر یہ نجس نہیں ہے تو اس کو فقط صاف کرتے ہیں. اور صاف کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اوپر سے پانی ڈالنا شروع کریں گے. یہ سارا حصہ باہر والا بھی صاف ہو گیا. اب یہ حصہ کے جو گندگی والا ہے اس کو ہم سب سے آخر میں اس کو صاف کر رہے ہیں. اور صاف کرنے کے لیے ہم نے یہ برش استعمال کیا ہے. یہ برش اگر ہم ڈائریکٹ استعمال کریں تو یہ امکان ہوگا کہ صاف کرتے وقت برش جو چھینٹے اڑائے گا وہ دوسری جگہ کو بھی نجس کرے گا. لہٰذا اس سے بچنے کی خاطر یہی کپڑا ہم نے برش کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا ہے. اور اس برش کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر پھر اس کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کریں گے تاکہ صاف بھی ہو جائے اور چھینٹے بھی نہ اڑنے پائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں یہ برش کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اور سارا گندگی والا حصہ جو ہے وہ صاف کر دیا اور یہ اوپر والا حصہ بھی اس طرح سے صاف ہو جائے گا. یہ دیکھیں پوری گندگی نکل گئی اور یہ گندگی ساری برش میں رہ گئی اور یہ ساری صفائی ہو گئی اور گندگی کم از کم ساری نکل گئی ہمارے یہاں سے. اب یہ کپڑا جو ہے تھوڑا سا قطرہ رہ گیا ذرا دیکھ لیں. اب یہ کپڑا جو ہے آپ برش سے نکال کر کسی بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیں تاکہ یہ نجاست کہیں اور نہ پھیلنے پائے. ایک طرح سے سارا ٹوائلٹ ہم نے صاف بھی کر لیا اور اب اس کو مکمل پاک کرنے کے لیے اوپر سے پانی ڈالیں گے. زیادہ پانی ڈالتے وقت بھی ہم شروع کریں گے بالکل اوپر سے. پہلے دونوں کو بند کر دیتے ہیں، اوپر سے پانی ڈالنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک تھوڑا سا قطرہ پانی جائے گا اور اس قطرے کو ہم پھیلاتے جائیں گے. اور اس طرح سے یہ پانی جب پھیلتا جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ سارا پاک ہو گیا. اب پانی دیکھیں اوپر سے بھی پانی ڈالیں
اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں اور یہ پانی پھیلاتے جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں پانی پھیل رہا ہے وہ سارا حصہ پاک ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے حصے میں بھی حالانکہ یہ والا حصہ نجس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پانی ڈال کے سب ہر جگہ ایک ہی طرح سے سب کو اوپر سے پانی ڈالیں، بالکل اوپر سے پانی ڈالیں، بالکل اوپر سے پانی ڈالیں اور پھر نیچے والے حصے میں اس کو لے جائیں تاکہ وہ پانی نیچے بہتا ہوا چلا جائے اور حصہ بھی پاک ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارا ہم نے پانی ڈال کے اوپر والا حصہ اگر یہ نجس بھی تھا تو یہ پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس سے نیچے والے حصے میں ہم پانی ڈال دیں اور اس طرح سے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے پانی ڈالتے جائیں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور پھیلاتے جائیں، پانی ڈال یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اوپر والا حصہ اس پر ہم پانی ڈال رہے ہیں اور اس کو پھیلا کے اس کو پاک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ دیکھیں پانی اب پھیلتا جا رہا ہے اور اس طرح سے صاف ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے پاک ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اٹھا دیں گے۔ اب اس کی پچھلی سائڈ میں اوپر سے پانی ڈالیں، بالکل اوپر سے، اور اوپر سے یہاں سے پانی ڈالیں، یہاں سے پانی ڈالیں اور اس طرح سے جو ہے ساری سائڈیں اور اوپر سے پانی ڈال کے نیچے لیتے ہیں۔ یہ سارا حصہ جو ہے پانی ڈال کے اور ہر جگہ ہم نے پانی پھیلا دیا، یہ حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے نیچے والا ڈھکن جو ہے وہ پاک کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں اور یہ اس طرح سے یہ والا حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب اس کو بھی ہم اٹھا دیں گے، اس کے پیچھے والا حصہ دیکھیں گے اوپر سے، پھر دوبارہ اوپر سے پانی، بالکل اوپر سے پانی ڈال کے اس کو بھی جو ہے وہ وہاں سے پاک کرنا شروع کریں گے۔ تو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی ہلکا ہلکا نیچے گر رہا ہے اور جہاں جہاں پانی پھیل رہا ہے وہاں وہ حصہ پاک ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے پھیلے یا ہم بوتل سے اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہ والا حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب اس کے نیچے والے حصے کو ہم پاک کریں گے، وہاں پر بھی اب دیکھیں پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، یہ پاک ہوتا جا رہا ہے اس طرح سے، یہ سارا حصہ پاک ہو گیا۔ اب پہلے ہم باہر والا حصہ پاک کر لیتے ہیں، اگر وہ نجس ہو گیا، اگر نجس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ دھل جائے گا کم از کم، اس لیے پانی ڈال کے اور یہ پانی جو ہے وہ اگرچہ تھوڑا تھوڑا سا پانی لگے گا مگر وہ پانی لگنے کے بعد بہہ جائے تو وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں سارے حصے اس میں سے یہ پاک ہو جائیں گے، یہ سارے حصے جو ہیں اس طرح سے پاک ہو گئے۔ اب آخر میں یہ والا حصہ رہ گیا کہ جو گندگی والا حصہ تھا، یہ گندگی والا حصے پر ہم پانی ڈال کے اس کو بھی پاک کر لیتے ہیں تاکہ یہ اور یہ سائڈوں میں بھی سارا اسی طرح سے ہم گندگی والے حصے میں پانی ڈال کے پاک کر لیتے ہیں۔ یہ سارا حصہ پاک ہو گیا۔ اب فقط ہم فلش چلائیں گے، تو اندر والا حصے میں اگر نجاست تھی بھی تو فلش کا پانی اس کو پاک کر دے گا، لہٰذا ویسے یہ پورا ٹوائلٹ پاک ہو گیا۔ تو اب ہم فلش چلاتے ہیں اور فلش چلانے میں ہر طرف سے پانی پہنچ گیا، لہٰذا اندر والا حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں کہ ہمارا پانی کتنا استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں بوتل میں اب بھی تھوڑا سا پانی موجود ہے، تو ایک بوتل سے بھی کم میں پوری ٹوائلٹ پاک ہو سکتی ہے اگر آپ احتیاط سے اس کو استعمال کریں۔ اب جتنا پانی نیچے گرا ہے اس پانی کو ہمیں اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے لیے کوئی ایسا کپڑا لے لیں کہ جو پانی کو جذب کر لے، اور پانی کو جذب کرنے کے بعد پھر آپ نہیں وہاں سے نہیں، یہاں سے دیں، کوشش طرح یہاں سے شروع کریں، یہ یہاں سے، یہ کیونکہ یہاں گٹر موجود نہیں ہے لہٰذا ہم اس گرے ہوئے پانی کو ایک تولیہ ڈال کر اٹھا رہے ہیں اور یہ سارا ایک دم طرح سے تولیہ جذب کر لے گا سارا پانی۔ یہ ایک سینٹ پوری خشک ہو گئی ساری۔ اب دوسری سینٹ جو ہے وہ ہم اسی طرح سے دوسرا والا حصہ جو ہے وہ ہم اسی طرح سے تولیہ ڈال کے یہاں سے شروع کریں اور اس کے بعد پیچھے تک لے جائیں اس کو تاکہ پانی بالکل پھیلنے نہ پائے، اور آخر میں جا کے وہ پانی جذب ہو جائے تاکہ جو حصہ گیلا تھا وہ سارا کا سارا خشک ہو جائے۔ ہاں، اب تولیے سے یا کسی بھی کپڑے سے جب اس طرح سے پانی اٹھائیں گے تو زمین گیلی تو رہے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین نجس ہے، نہیں، اب زمین بھی پاک ہوگی۔ جب اس طرح سے ہم نے سارا پانی اٹھا لیا تو زمین بھی پاک ہوگی، پورا ٹوائلٹ بھی پاک ہو گیا اور زمین بھی پوری پاک ہو گئی۔ اور اس میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی قطرہ آپ کو نظر آئے اس کو آپ اٹھا لیں اس میں سے، تاکہ بعد میں کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے کہ شاید یہ والا حصہ
دھلنا رہ گیا تھا یا اس کو اٹھانا رہ گیا تھا. اب یہ کپڑا جو آپ کے پاس ہاتھ میں ہے یہ آپ چاہے دھونے میں ڈال دیں اور چاہے اگر آپ اس کو پھینکنا چاہیں تو پھینک دیں، ورنہ آرام سے آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈال کر بھی پاک کر سکتی ہیں. یعنی اٹھا کے فقط اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیں. اگر آپ کی واشنگ مشین آٹومیٹک ہے تو آٹومیٹک واشنگ مشین اس کو پاک بھی کر دے گی. اس طرح سے ٹوائلٹ بھی پاک ہو جائے گی اور آپ کا تولیہ بھی پاک ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.